اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرگلز آف ینگ مسلمز فار اسلام۔ آج ہم ڈسکشن اسی متعلق کریں گے کہ جو ینگ مسلم ہیں ان کو دین کی طرف جب وہ آتے ہیں سٹارٹنگ میں تو ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی زندگی میں جب وہ سٹارٹنگ میں دین کی طرف آتے ہیں، تو ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے اور تھوڑی سی ایڈوائسز ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا ہمارے لیے افیکٹو چیزیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں جب سٹارٹنگ میں دین کی طرف آتے ہیں تھوڑے اگریسو ہوتے ہیں، ان کے اندر اگریسونیس آتی ہے، ایسی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ جب وہ سٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، تو وہ ہر جگہ مجمع لگتا ہے وہاں پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اگلے بندے کو دیکھتے ہیں یار اس میں کیا غلطی ہے، غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ سٹارٹنگ ہے، جب آپ دین کی طرف آئیں گے نا، یہ آپ کا سٹارٹنگ ہوتا ہے اور یہ بہت سی کیس طرح کے آتے ہیں، جبکہ دین تو ہمیں ریفائن کرتا ہے بلکہ ہمیں وہ سکون عطا کرتا ہے جس کو دین سمجھ آ جاتا ہے۔ آج کل ایسے کیس آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کو نا ایک طرف روک دیتے ہیں، پیرنٹس بھی کافی کمپرومائز کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ، پیرنٹس بھی کبھی کافی پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ دین کی طرف تو آ گیا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اسٹڈیز کو اور دین کو اکٹھے نہیں لے کے جا رہا، میں نے صرف دین ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اب کبھی بھی آپ کو یہ ایڈوائس نہیں کریں گے کہ آپ صرف دین پڑھیں، آپ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں اپنے ساتھ۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے اپنی لائف کو۔ اور ہر انسان بیزی ہوتا ضرور ہے لیکن لے کے چل سکتا ہے اگر لے کے چلنا چاہے۔ بھی آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، اچھا ہمیں کسی اسکالر کی ضرورت نہیں، اچھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عربک میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، ایک استاد چاہیے، ایک استاد چاہیے، آپ اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور انگلش کے تو ہیں 12 ٹینسز اور میں نے تو سنا ہے عربک کے میرے خیال سے 32 ٹینسز ہیں، اتنے ہی ہے، اتنے ہی ہیں، اور 12 سے زیادہ ہیں۔ ہاں، تو اس کو سمجھنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا، اور ہم لوگوں کے لیے تو انگلش سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اکثر۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ عربک کے اندر ایک ورڈ کے پتہ نہیں کتنے میننگ ہے، اور اس حدیث میں اس آیت میں ترجمے میں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں کیا کون سا میننگ کو اس میں کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ کیا تھی۔ نبی علیہ السلام پر کئی جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی اس کے پیچھے پوری ایک وجہ ہوتی تھی، بالکل ایسے تو اس کے باقاعدہ کنٹیکسٹ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ تو اعظم بھائی اس متعلق تھوڑی سی رائے دیں کہ اسٹرگلنگ آف ینگ مسلم کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس متعلق تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں آپ بھی۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ کی ملکیت ہے، بے شک، اور زمین کی گہرائیوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی، یعنی وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک ینگ مسلم بچہ یا بچی جب ظاہری بات ہے اپنے بچپنے سے نکل کر جوانی کی طرف آتا ہے، تو آج کل کی دنیا میں، آج کل کے معاشرے میں اسے اپنے دین کو فالو کرنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ ایک جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے میں ایک وہ بچہ جس کے پیرنٹس بھی مسلمان ہیں، جس کا خاندان بھی مسلمان ہے، جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہ بھی مسلم کنٹری، لیکن پھر بھی اسے اپنے دین کو فالو کرنے میں اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ اسے اپنے دین کے متعلق کیوں نہیں سب کچھ پتا؟ سب کچھ ظاہری بات ہے، ابھی تو وہ گروئنگ سٹیج میں، مطلب اس ایج کے لحاظ سے وہ اس کو فالو کیوں نہیں کر پا رہا، اس کو اسٹرگلز کیوں کرنی پڑ رہی ہیں، اتنی مشکلات کیوں ہیں اس کے سامنے؟ بے شک وہ اسلامی گھر میں پیدا ہوا ہے، اسلامی گھر میں، اسلامی معاشرہ ہے بھائی، فیملی کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن اس کو پھر بھی اگر دین کی طرف آنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ میجورٹی جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا وہ دین سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں اعظم بھائی اور مجھے نا بہت سے لوگوں نے ایک چیز ایڈوائز کیا کہ آپ کا یہ اسلامی کانٹینٹ ہے، یہ نہیں چلنا، یہ نہیں چلنا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ہماری یہی توقع اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہمارا مقصد دیکھو یوٹیوب چینل چلانا نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ بے شک ایسے ہمارے جیسے جو ینگ مسلمز ہیں، بردر
اینڈ سسٹرز ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچے اور اگر ہماری بات پہ عمل کر لے بالکل تو بھائی یہ ہے ہمارا یہ چینل کا چلنا. بے شک. ہمارے چینل کا چلنا ہے, اس کے مانیٹائز ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اسی پہ کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ ایک ایسے مسلم کنٹری میں ہے جہاں پر مور دین 95% مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی اس کو دین اپنے ضابطہ حیات پر, جو دین اس کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو فالو کرنے میں اتنی مشکلات. آخر کیا وجہ ہے؟ اس پہ میں تھوڑی سی ریسرچ کی, تھوڑا سا اسٹڈی کیا, اس کو پڑھا, تو یار مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ اصل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے نا تو ہم اس کو دنیاوی ٹریننگ تو دے رہے ہیں. بالکل. دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جس دن اس نے پہلے دن اسکول جانا ہوتا ہے وہ بہت روتا ہے, تنگ کرتا ہے, کیونکہ اس کی عادت نہیں ہوتی ہے. اسکول کا ٹائم ہے 8 بجے پہنچانا, بچہ جو ہے وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے, وہ تو اٹھتا ہے آرام سے, نہ اس کو ٹینشن نہ فکر ہے, تو بچہ تنگ کرتا ہے. لیکن پیرنٹس کہتے ہیں نہیں, کسی نہ کسی طرح اس کو اسکول پہنچاؤ کیونکہ اس کے پڑھائی کا معاملہ ہے, اس نے پڑھنے جانا, یہ تو تنگ کرے گا. لیکن کیا کبھی کسی پیرنٹ نے, کسی والدین نے فجر کی نماز کے لیے ایسے اٹھایا کسی بچے کو؟ کیا کبھی اس کی ٹریننگ کی ہے کہ اپنی نیند خراب کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ ایسا تو میں تو کہتا ہوں, میں نے تو خیر ابھی تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, کرتے ہوں گے پیرنٹس, میں سب پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہمیں سکھایا نہیں جاتا. جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے, جب اس کو چیز سکھائی نہیں جاتی تو وہ پھر ادھر ادھر سے سیکھتا ہے. اور ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر ادھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ صبح اس کا ایک دوست کہتا ہے یار میں تو آج 12 بجے اٹھا ہوں, دوسرا دوست کہتا ہے یار میں تو آج 2 بجے اٹھا ہوں, کہتا ہے یار اٹھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, تو چلو ٹھیک ہے جب دل کیا تب اٹھو. اس پہ میں اپنے نبی علیہ السلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ کر دوست بنائے. بالکل. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ کے دوست بنائے. آپ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو اللہ کی طرف, دین کی طرف بلائیں, نہ کہ آپ کو دنیاوی کسی سنگر کا بتا رہے ہوں, کسی سیلیبریٹی کا بتا رہے ہوں یار میں اس کو فالو کرتا ہوں, وہ ایسا ہے, وہ گانا بہت اچھا گاتا ہے, اور خاص طور پہ لڑکیوں میں کہ اس نے ایسا فیشن کیا ہوا ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. جب وہ آپ کو چیزیں یہی بتائیں گے, جب آپ کی محفل میں آپ کے درمیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو آپ سیکھو گے کہاں سے؟ آپ کو پہلے اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں ایک بات اکثر پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں, یہ جو فیشن ٹرینڈز ہے نا, فیشن ٹرینڈز کے اب ہم فلانے سیلیبریٹی نے یہ فیشن کیا, ہم بھی یہ کریں گے, فلانے نے ایسا کیا, فلانے ایکٹرس نے ایسا کیا, چلو ہم بھی اب اس کو فالو کرتے ہیں. میری بات یاد رکھیں, ویسٹ میں یہ فیشن ٹرینڈز ہیں کیونکہ ان کا آئیڈیل کوئی نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انہی کو فالو کرنا ہے. بالکل ایسا. جو کام انہوں نے کیا انہی کو فالو, اسی کو ہی کرنا ہے. یہ فیشن ٹرینڈز تو ان مغرب ممالک کے لیے, انگریزوں کے لیے ہے جن کا تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے, جو سیلیبریٹی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ فلانے نے ایسے کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں. اس کی عبدالرحمان بھی ایک مین وجہ میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مسلم آئیڈینٹی کے بارے میں بتایا ہی نہیں کیا, ہماری شناخت کیا ہے. بالکل. ہم مسلمان ہیں, مسلمان نام نہیں ہے, مسلمان ایک شناخت ہے, مسلمان ایک آئیڈینٹی ہے, ایک آپ کہہ لو کہ ایک سب سے علیحدہ چیز ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس میں پتہ کیا بات ہے, اس میں ایک سیلف انٹرسٹ کی بات ہے. ہم سارے پڑے میں پیچھے اپنے سیلف انٹرسٹ کے. بالکل. جب ہر بندہ سیلف انٹرسٹ سے پیچھے ہٹ کر اپنے رب سے رجوع کرے گا تو ہم 2 ارب کی ایک فوج بن جائے گی. تقریباً اس ٹائم دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. اگر ہم سیلف انٹرسٹ کو ختم کریں اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہماری تو پوری فوج کتنی کی بن گئی, 2 ارب کی بن گئی. لیکن ایسا ہے ہی کچھ نہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے فلانے کو فالو کر لو, فلانا ایسے کر رہا ہے. یہ آج کل تو نوجوان بچے تو گانوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں, یار میں فلانا گانا سنتا ہوں معاذ اللہ مجھے تو سکون مل جاتا ہے. یار کوئی کرنے والی بات کرو, اللہ نے فرمایا سکون تو میرے ذکر میں ہے. اگر آپ کو اس گانے میں سکون مل رہا ہے تو آپ دیکھ لو آپ کہاں کھڑے ہو.
یہ وہی بات ہوگی نا, لاسٹ ٹائم ہم لوگ گئے ہوئے تھے, جو شاپ پہ گئے ہوئے تھے, کچھ ہمیں سامان چاہیے تھا, تو ادھر لڑکے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے. تو اتفاقاً ہم دونوں ساتھ ہی تھے, تو اعظم بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ گانے کیوں سن رہے ہو, تو اس نے کہا یار کبھی کبھار میں اداس ہوتا ہوں تو میں سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. تو بہت حیرانگی ہوئی یہ بات سن کے کہ یار ہمارا نوجوان جو ہے کس طرف جا رہے ہیں. اس کو اداسی ختم کرنے کا طریقہ یہ وہ گانے سنتا ہے. اور اعظم بھائی نے اس کو ایڈوائس دی کہ یار آپ قرآن بھی نہیں پڑھتے اگر آپ اداس ہیں تو یار یہی بات ہے نا, ہمارا اللہ نے سولوشن رکھا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, اور دنیا نے کیا سکھایا کہ مسلمان بچے کو گانے سنو. دیکھو میری ایک بات سنو, نبی علیہ السلام اکثر نوجوان صحابہ کو یہ بات تلقین فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی فائدہ تم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, بالکل ایسے, اور کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو یار اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا, تو آپ دنیا کا ہر فضول کام چھوڑ کر اپنے دین کی طرف آباد. بالکل ایسے. آپ سورہ لقمان جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نصیحتوں کا, جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا ہے, یار آپ وہی پڑھ کے دیکھ لو. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ پہاڑ کے اندر ہو, زمین میں ہو, آسمان میں ہو, اللہ اس کو لا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اسلام کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی. تو ان کے پاس ایک بندہ جو ہے اس صدقہ فطر میں سے کچھ کھجوریں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا. تو بہرحال یہ بڑی لمبی حدیث ہے, تو اس کے اینڈ پہ مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس آخرکار اس بندے کو پکڑ لیا کھجوریں چوری کرتے ہوئے, تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس آیا تھا وہ بہت بڑا جھوٹا تھا, یعنی شیطان تھا, لیکن یہ بات اس نے ٹھیک کہی ہے. تو اسے میں اپنے ینگ مسلم کو یہ کہوں گا کہ آپ کو جہاں سے بھی خیر ملتی ہے اس کو لیں, اس کی برائیاں ادھر ہی چھوڑیں اور اپنے آپ کو ریفائن کریں, اپنے آپ کو پالش کریں, اور مت گھبرائیں. اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آج تو دین پہ چلنا شروع ہو گیا, اس کو تہمت نہ سمجھیں, اس کو ایک خوشی کی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے. اپنے اخلاق پر ورکنگ کریں, حقوق اللہ پر ورکنگ کریں, آپ گرو کریں, ساتھ آپ کے اخلاق بھی گرو کریں, اچھائی کی طرف جائیں. آپ کی عبادات میں بھی اس طرح اضافہ اور خشوع اور خضوع میں بھی اضافہ ہوتا جائے. تو آج کل جتنا فتنے کا دور ہے یہ, تو بس آپ کتاب اور سنت کو تھامے رکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو بالکل اعظم بھائی ایسی ہے. حالانکہ اب دیکھیں نا, جو اب کے نوجوان ہیں ان کے لیے دین کتنا آسان ہو گیا ہوا ہے. ان کے پاس موبائل میں کافی اپلیکیشن مل جاتی ہیں آپ کو. دین ان تک تو آسانی سے پہنچ رہا ہے, لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہو گیا. عمل بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ دنیا میں زیادہ مزہ آنے لگ گیا اور آخرت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے. اس نے آج تک کسی کو فائدہ نہیں دیا اور نہ دے گی. دنیا میں ہمیں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور میں اس میں کہوں گا کہ تھوڑا سا حصہ ہمارے پیرنٹس کا بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ یار ہمارے بچے نے اسکالرشپ لے لی, ہمارے بچے نے فلاں ڈگری کر لی, لیکن یہ نہیں بتاتے, نہ اس پہ عمل کرواتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمارے بچے نے اسلام سمجھ لیا, ہمارے بچے نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیا, اس کو سمجھ لیا, ہمارا بچہ دین پہ چلنا لگ گیا. یہ بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ یار وہ فخر سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا بچہ دین پہ چلنے لگ گیا. اور کچھ دیکھا جاتا ہے جو دین پہ چلتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, بیچارے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارا بچہ وہ اسلام پہ چلنا شروع ہو گیا. میں کل ایک اسکالر کا سن رہا تھا کہ اس کے پاس ایک پیرنٹس آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا بچہ ہے وہ دین پہ چلنے لگ گیا ہے, ہم اس کو سمجھائیں, وہ پڑھائی سے پیچھے ہو رہا ہے. بلکہ ان کے لیے تو اگر وہ پیرنٹس ہیں یار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے لیے تو ایک خوشی کی بات ہے کہ یار وہ دنیاوی کام کو چاہ رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں اور دین کی طرف آؤں. لیکن ہم لوگ آپ کو یہ تلقین نہیں کریں گے کہ آپ دنیاوی کام چھوڑ دیں, دنیا اکٹھے لے کے چلیں. وہ مینج کیسے کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے, ہم لوگوں نے خود کرنی ہے. ایک شناختی کارڈ والے مسلمان نہ بنے, بالکل ایک شناخت والے مسلمان بنے, جس کی شناخت مسلم ہو, بالکل وہ والے مسلمان بنے. تو یہ بہرحال اس ایک اتنی لمبی چوڑی ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے
کہ آپ اپنے دین کو فالو کریں, اس پہ شرمندگی مت محسوس کریں, یہی حق کا راستہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, حق چاہے تھوڑا مشکل سے ملتا ہے, بلکہ حق تو کئی دفعہ چھیننا بھی پڑتا ہے, تو آپ اس کے لیے مشکلیں سہیں, اس کو برداشت کریں, یہی تو اصل مزہ ہے. بالکل. تو ہماری طرف سے فی الحال اتنا ہی ہے. انشاءاللہ بہت نیکسٹ شکریہ. ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں, لائک شیئر سجیسٹ لازمی کریں. کمنٹ باکس میں اپنی سجیشن لازمی دیجیے لازمی کہ ہم کن ٹاپکس اگر کو ہماری کوئی غلطی ہے ہمیں آپ کمنٹ باکس میں بتائیں ضرور, اور کن ٹاپکس پہ ہم نیکسٹ ویڈیوز بنائیں وہ بھی سجیشن دیجیے گا ہمیں کمنٹ باکس کے اندر. آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو گرو کریں گے. اور تبلیغ انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھیے گا, تبلیغ ہمیشہ اگر ہم لوگ بند بھی کرتے ہیں تو تبلیغ چلتی رہے. قیامت تک چلتی رہنی ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. آج کے لیے اتنا ہی.